حضور فرماتے ہیں مومن کو جہنم بھی دکھائی جائے گی، جنت بھی دکھائی جائے گی، فَيُرَاهُمَا جَمِيعًا، دونوں قبر میں دکھائی جائے گی۔ میں نے کہا اگر قبر میں آسمانوں سے اوپر جنت بغیر کسی سبب کے دکھائی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ بھی بغیر کسی وسیلے کے تشریف لا سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دکھائی جائے گی، فرشتے کہیں گے ویک ٹھکانا، بندہ دیکھے گا قبر میں جہنم کی چنگاریاں، دیکھتی ہوئی آگ، اپنا ٹھکانہ، پریشان ہو جائے گا، یہ ٹھکانہ، پسینہ چھوٹے گا، کپ کپی تاری ہوگی، لرزہ ہوگا، وہ فرشتے کہیں گے گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ۔ یہ بخاری ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں اور بخاری کا جملہ ہے، سرور عالم کی حدیث ہے اور یہ متن حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، تھا تو جہنمی، چونکہ تو نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے نا، اس لیے خدا نے تیرا ٹھکانہ جہنم سے جنت بنا دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے علماء سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں مبتدی طالب علم کی حیثیت سے، حدیث پڑھنے کے بعد ایک میرا تبصرہ ہے، مجھے یہ بتائیے میدان حشر قائم ہوا؟ کتاب کھلی، میزان آیا، کہا جا رہا ہے بے تو جنتی ہیں۔ کسے؟ مومن کو معلوم ہوا جو مومن ہوا نا، مومن جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اسے قبر میں ہی بتا دیا جائے گا جنتی ہے۔ سرور عالم نے فرمایا اعلان ہو جائے گا جنتی ہے، پھر فرشتے کہیں گے سو جا، سائیں جا، کنج کنومت العروج، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس طرح اب تو سو جا، نوم صالحان، نیک بندے سو جا، تیرے نیک ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، تو نے محمد کو پہچان لیا۔ اب آئیے میدان معاشر کی طرف، پھر جو سویا ہوا بندہ دلہن کی طرح اسے اٹھایا جائے گا نا روز قیامت، وہ جب اٹھے گا اسے پہلا دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں انا اولہم خروجا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور جہان میری زیارت کرے گا، لوگوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، پھر ایک مسئلہ شروع ہوگا، قبروں سے نکل کرنا تو بٹ بٹ سارے ویکھن کے بھی ہون پتہ نہیں کیا ہونے، ایسے ایسے کچھ ہو گئی نہیں، پریشان ہو جائیں گے بھی کوئی کام ہونا شروع ہوئے پتہ لگے بھی ہونا کی، تو انتظار در انتظار، انتظار در انتظار، انتظار در انتظار، جب اک جائیں گے نا انتظار کر کر کے تو پھر مشورہ کریں گے بھی کریے کی، تو جڑا بڑا سیانا ہوئے گا وہ کہے گا ابا جی کو جانے ہیں۔ کن کے پاس؟ کیڑے ابا جی؟ جناب آدم جی، ساڑھے سارے ہیں دے ابا جی، سارے ٹر پہن کے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو، ابا جی مہربانی کرو آنا حساب شروع ہو گیا، پر جان چھٹے پتہ ہوئے لگے جنمیاں جنتی ہیں، آپ فرمان کے پر آؤں جاؤ، جڑے نہ ہو میرے، میں تو ابھی اس دانے پہ رو رہا ہوں جو میں نے کھا لیا تھا، نزدیک نہ آنا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف، میرے پاس نہ ہو۔ بندہ پھنس جائے تو سب سے پہلے جاتا ہے ابا کے پاس، چاہے غلط کام میں پھنسے چاہے کسی کام میں پھنسے، کہتا ہے دو چار چنڈا لگ کے کام ابے ہی کرنا ہے، پر یہاں پر کیا ہوا؟ ابا جی نے کہا بھئی دور، اذهبوا الی غیری، بھئی کدھر جائیں؟ فرمایا نوح کے پاس جاؤ، وہ نجی اللہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بھئی دور، میرے نڑے نہ ہو، اذهبوا الی غیری۔ ادھر گئے تو آگے گئے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، انہوں نے بھی کہا اذهبوا الی غیری۔ موسیٰ کلیم کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا اذهبوا الی، سارے نبیوں کے پاس گھومے کسی نے بھی حامی، آخر میں آئے جناب عیسیٰ ابن مریم، توجہ سنی پہلے بھی آپ نے ہوگی، لیکن ہر بندے کا انداز اپنا ہے اور اس کی شرح کرنے کا طریقہ اپنا ہے، اور فقیر کی بات بھی سنو اور دماغ میں بٹھاؤ۔ جب آئے نا عیسیٰ ابن مریم کے پاس، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، تکتا میں بھی تو انہوں پہ ہاں جلے ہو، انہوں پتہ نہیں لگا جانا کتھے، اذهبوا الی محمد،
پھر تم سارا چکے ہو، لیکن پھر آیا کیوں؟ سوال یہ ہے، آدم علیہ السلام نے شروع میں کیوں نہیں کہا اذهبوا الی محمد؟ پتہ انہیں ساری بات ہے، لیکن بھیجتے نہیں ہیں۔ منشا الہی یہ ہے کہ ساری امتیں ایک دفعہ گھوم پھر لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آج کے دن محمد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچھا نبیاں بھی ایکا کیتا سی، کسی ایک نبی بندہ نواز یہ نہیں کیا کہ اذهبوا الی اللہ، بھئی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اللہ کے پاس جاؤ آج روز قیامت ہے۔ ایک نبی نے نہیں کہا، جس نے بھی کہا کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس ڈائریکٹ مت جانا، کام خراب ہو جائے گا۔ جہاں آدم نہ جا سکے، جہاں موسیٰ نہ جا سکے، جہاں عیسیٰ پاؤں نہ مارے، جہاں یوسف نہ جائے، جہاں حضرت ایوب نہ جائیں، جہاں شیش نہ جائے، جہاں نوح نجیح اللہ نہ جائے، بندہ کیسے جائے؟ عامی کیسے جائے؟ جب آئے نا حضور کے پاس، سرکار پہلے انتظار میں تھے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضور کے پاس جیسے ہی آئے نا، توجہ ہے، سینت نہیں گئے ہو، توجہ نہ سن رہے ہو، گالی توجہ والی ہے، بڑی توجہ نال۔ جیسے ہی آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور اینج نہیں کیتا میں تو گل نہیں کرنی، تسی گناہگار ہو، ایک دفعہ بھی حضور نے نہیں۔ حضور نے ماتھے پہ سلوٹ، حضور کے چہرے پر غصے کے آثار، حضور کے چہرے پر بے توجہی کے آثار۔ جیسے ہی امت نے کہا نا، امتوں نے یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا انا لہا انا صاحبکم اليوم، فرماؤ میں آج کے لیے ہوں، آج کے دن کا صاحب و سردار میں محمد ہوں۔ آ گئے ہو تو کر لیتے ہیں، محبوب سبے رکھ ایک پاسے، نازک متوارا ایک پاسے، نمکی رخسارا ایک پاسے، اور قرآن دا پارا ایک پاسے، اب روح ہمدارا ایک پاسے، تلوار دا دھارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اب روح دا اشارہ ایک پاسے، سب نبی تے مرسل ایک پاسے، میڈا نبی سہارا ایک پاسے۔ اے خواجہ غلام فرید میں تو نہیں کہندے رہے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، میڈا شوق بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت، میڈا مرشد ہادی۔ یہ کون کہتا ہے؟ خواجہ غلام فرید، یہ جو عاشقوں کے بادشاہ ہیں، جو اس چھل کا بادشاہ ہے، جس نے عشق محمدی پر پیرا دیا ہے، جس نے رسول اللہ کی بات کی ہے، وہ خواجہ غلام فرید یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہر شے آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں۔ میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میڈا بخت نام نشان بھی تو، میڈ ٹھڈرے ساتے مونج منجاری ہنیواں دا طوفان بھی تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں سوم صلاۃ آذان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، سب کچھ آپ ہیں یا رسول اللہ۔ کوئی بتائے حضور کیا نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر جائے گا سر سجدے میں، اللہ القاء کرے گا اپنے محمد کو میرے قلب پر، وہ میری زبان پر آئیں گے، القاء بھی خود کرے گا، الفاظ بھی اس کے ہوں گے، دل میرا ہوگا، زبان میری ہوگی، کہے گا وہی، نکلوائے گا وہی، میں محمد بیان کروں گا۔ جب میں محمد بیان کروں گا نا، جلال سے پھر جمال میں آئے گا، پھر مجھ سے مجھے کہے گا محبوبہ ارفع راسک، او سونیاں سر تے چانا، او مکھڑا تے وکھانا، ود دخا کا چہرہ تو دکھانا، واللیل کی زلفیں حالانکہ دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، پاک ہے، دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے محبوبہ چانا سر ذرا۔ حضور جیسے ہی سجدے میں جب بندہ اٹھاتا ہے تو پہلے سر ہی اٹھتا ہے، حضور ایسے سر اٹھائیں گے، تب فرمائے گا محبوبہ مانگ، اور سونیا مانگ کے منگنے، سال توتا مانگیے عطا کیا جائے گا،
وشفا تشفا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ اللہ یہ نہیں کہتا محبوبہ ہے منگنا ہی ہے نہیں منگنا، فرماتا ہے جو دل میں آتا ہے نا مانگ۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مانگنا شروع کر دوں گا۔ حضور کیا مانگیں گے؟ جنت رسول اللہ کی ملک ہے، آسمان حضور کی ملک میں، زمینیں حضور کی ملک میں، ہر شے حضور کے تصرف میں ہے۔ حضور مختار شخصیات ہیں، مالک تملیک الملک مصطفیٰ ہیں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ اس کے علاوہ حضور کیا مانگیں گے؟ امت، امت۔ پھر مجھے بریلی کا تاجدار یاد آیا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہم اپنی حالت دیکھیں اور پھر مصطفیٰ کو دیکھیں۔ ہم بھی کسی کھاتے میں ہیں، لیکن مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے۔ ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہمارے آخر دم تک ہمارے ساتھ رہے۔